تشریف لاتے ہیں آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب چیف جسٹس غازی نذیر احمد صاحب تشریف لاتے ہیں. آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شاہیان نعرہ لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان، فیضان محدث اعظم پاکستان. ایک سیکنڈ سب ایک منٹ، صرف 41 رہے گا، باقی کوئی نہیں ہے، باقی تو ہڈی ریکارڈنگ ہے. ایک قدم آئے گا کون آپ نے لگایا؟ بہت اس طرح بہت شکریہ. فکس کر دیں. بیٹھو بیٹا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام عزیز محترم صاحبزادہ پیر فیض رسول صاحب، مشائخ اعظام، علماء کرام، میرے مسلمان بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وقت بھی بڑا کم ہے اور کئی مشائخ، کئی حضرات نے ابھی تقاریر کرنی ہیں. میں بہت مختصر آپ سے چند باتیں عرض کروں گا. صاحبزادہ فضل رسول رحمۃ اللہ علیہ، میرا ان سے 50 برس نیاز مندی کا اور دوستی کا رشتہ رہا. وہ جوان تھے، ہم نوجوان تھے، عمر میں تھوڑا فرق تھا. لیکن میں یہاں پہ کیوں آیا؟ میں جلسوں میں نہیں جاتا. بہت لوگ مجبور کرتے ہیں. آج بار میں میرا خطاب تھا دوپہر کو، اور وہ بھی میں نے اس لیے مانا کہ چونکہ میں صاحبزادہ فیض رسول کے یہاں حاضر ہونا چاہتا تھا، تو میں جلسوں میں جانا بالکل بند کر دیا ہوا ہے. جس طرح کہ میں نے احوال اپنے مذہبی لوگوں کے دیکھے، اس سے میں بہت مایوس ہو گیا. یہاں میں اس لیے آتا ہوں کہ یہ خانوادہ وہ ہے جن کے سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو وفا ہی وفا ملے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے وفا کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولیاء سے وفا کی ہے. میں آج ہی جب گفتگو کر رہا تھا ختم نبوت کے حوالے سے، جو آج موضوع تھا، تو رات میں کچھ کتابیں دیکھ رہا تھا تو ایک پمفلٹ مجھے ملا تو مجھے بڑی راحت ہوئی. میں نے کہا آج فیض رسول کے پاس جانا ہے. فیض رسول ہمارا بھتیجا ہے. میں جب وہ اس کو دیکھتا ہوں تو بالکل صاحبزادہ فضل رسول جیسی باتیں، قد وہی، انداز وہی، باتیں وہی، لطیفے وہی سناتا ہے. بالکل اپنے والد کی کاپی ہے. تو کتاب یہ ملی کہ 1953 میں جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، اس کے بعد حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں جب مارشل لا تھا، اعظم خان نے جب 10,000 جو فدایان ختم نبوت ان کو تحت لاہور کی سڑکوں پہ کیا تھا، اس زمانے میں کتاب لکھی. مرزا عورت تھا کہ مرد؟ آپ کو تو پتہ ہوگا. حضرت محدث اعظم نے کتاب لکھی کیونکہ مرزا کہتا تھا نا کہ میں فلاں بھی تھا، ایسے بھی تھا، ویسے، بڑی غلاظت. اور پھر اللہ تعالیٰ جو تھے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر 9 ماہ کے بعد میرے ہاں جو تھا وہ میں خود ہی پیدا ہو گیا. ایسی لاجانی. تو حضرت صاحب نے لکھا مرزا مرد تھا یا عورت. اور اس خانوادے کی آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت میں ہم نے کراچی سے لے کر پشاور تک، میں نے شاہ بندورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، صاحبزادہ فضل رسول حیدر، مولانا احمد علی قصوری، یہ ہمارا ایک جٹ تھا، گروپ تھا، اور پیر محمود شاہ گجراتی، ہم مسلسل ختم نبوت کانفرنسوں میں جا کے خطاب کیا کرتے تھے. اور پھر مجھے وہ واقعہ یاد آیا، آپ کو سناؤں. موچی دروازے میں پہلا شاہ احمد نورانی صاحب کا جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ، کچھ 1.25 لاکھ کا مجموعہ تھا. لاہور کی تاریخ کا پہلا سب سے بڑا اس دور میں اہل سنت کا جلسہ ہوا.
اب جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اخراجات کون برداشت کرے گا. اس زمانے میں ابھی ماشاءاللہ اب تو علماء کے پاس لینڈ کروزریں بھی آ گئی ہیں. اب ماشاءاللہ ان کو بھی طریقہ بعض لوگوں کو آ گیا کہ دین کو کیسے بیچنا ہے, ختم نبوت کو, ناموس رسالت کو کیسے پیسے لینے ہیں. صاحبزادہ فضل رسول ہمارا شروع سے مزاج باغی آنا. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا, غازی صاحب آپ اتنی سخت باتیں کر جاتے ہیں چینلوں پہ بیٹھ کے بھی, حکومتوں کے خلاف بھی. میں نے کہا بھائی ہماری نوجوانی جو تربیت تھی نا وہ صاحبزادہ فضل رسول حیدر کے ساتھ گزری ہے, عبدالستار خان نیازی کے گزری ہے, شاہ احمد نورانی کے ساتھ گزری ہے, جنہوں نے کبھی حکومتوں کی پرواہ نہیں کی. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے باوصف جلتا رہتا ہے, اور وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے. تحریک ختم نبوت اور تاریخ نظام مصطفیٰ میں اس خانوادے کا صاحبزادہ فضل رسول حیدر آپ کو پتہ ہے کہ زخمی ہو گئے, اور اتنا تشدد کیا تھا کہ انہوں نے سمجھا صاحبزادہ شہید ہو گئے تب چھوڑ کے گئے تھے. تو اس خانوادے کی بڑی خدمات ہیں ناموس رسالت کے لیے, ختم نبوت کے لیے, اور اس زمانے میں وہ جرأت کا پیکر تھے. تو میں نے آج اپنے ایک دوست سے کہا کہ کئی دفعہ میں سوچتا تھا صاحبزادہ صاحب کے بارے میں. تو جب اجلاس کی ہو رہی تھی نا میٹنگ, تو کہنے لگے جی اخراجات کون دے گا؟ تو صاحبزادہ فضل رسول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمام اخراجات موچی دروازے کے جلسے کے سارے میں ادا کروں گا. صرف ان کے پاس گاڑی ہوتی تھی, اور وہ مورث سی گاڑی ہوتی تھی, اسی میں شاہ احمد نورانی, اسی میں عبدالستار خان نیازی, اسی میں, اور ہمیں پچھلی سیٹ پہ جب بیٹھنا پڑتا تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں صاحبزادہ صاحب خود ساری رات گاڑی چلایا کرتے تھے. اور فضل رسول نے پتہ نہیں وہ دور نہیں دیکھا کہ وہ ایک بڑی لائٹ لگائی ہوتی تھی انہوں نے, بڑی لائٹ, اس کو آن کر دیتے, کہتے ٹرکوں والے جو ہے نا وہ رستہ نہیں دیتے, تو بڑی لائٹ لگائی ہوتی تھی. لیکن میں اس شخص کے کردار, ان کی عظمت اور تقوی کا گواہ ہوں, یہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. آپ حیران ہوں گے, جلسہ ہو رہا ہے, عصر کا وقت قریب ہو گیا. نیازی صاحب کی عادت تھی کہ وہ تقریر لمبی کرتے تھے, بہت زیادہ لمبی کرتے تھے. نورانی صاحب تقریر کر چکے ہوئے تھے. تو صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ بند کریں, عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تھوڑی جی کہنے لگے تقریریں دیا رہ دیا, فٹافٹ کرو, چلو نماز پڑھو. رات کو ہم جلسے میں 2 بجے فارغ ہوئے, تھک ہار کے وزیر آباد ہم پہنچے. بمشکل 1 گھنٹہ آرام کیا ہوگا تو صاحبزادہ صاحب نے ڈنڈا پکڑا, ہم سب کو اٹھا دیا. بیچ میں نورانی صاحب کو, نیازی صاحب کو, ہمیں بھی اٹھا دیا. انہوں نے کہا اٹھو, نماز کا تہجد کا ٹائم ہوا ہے, 2 نفل پڑھو اٹھ کے. یہ میں نے دیکھا ان کا جتنے معمولات تھے اپنے, میں نے کبھی کسی سفر میں نہیں دیکھا کہ صاحبزادہ فضل رسول نے اپنے معمولات مکمل نہ کیے. کبھی کسی حکومت سے ڈر. ایک جماعت تھی, ان کے لونڈوں نے وہاں موچی دروازے میں ہنگامہ کر دیا. صاحبزادہ صاحب نے کوئی بات کی کہ فلاں جو ہے اس نے فلاں جو گستاخانہ عبارت لکھی ہے فلاں کتاب میں. تو اس جماعت کے جو لوگ تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کی. تو عام لوگ ذرا گھبرا گئے. مجھے آج یاد ہے صاحبزادہ فضل رسول نے رومال باندھا ہوا تھا, ایسے کر کے نا وہ رومال باندھتے تھے, لمبا رومال لے کے ایک اس طرف ایک اس طرح ایسے کر کے باندھا ہوا تھا. وہ کھڑے ہوئے تو یقین کریں آج بھی وہ میرے کانوں میں وہ شیر کی گونج اور گرج جو ہے وہ باقی ہے. انہوں نے کہا کھڑے ہو کے کہا کہ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے صحیح تو کھڑے ہی رہنا, ابھی تمہیں ٹھیک کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے لوگ آئے, انہوں نے یہاں سے گردنوں سے پکڑا اور بندے غائب ہو گئے وہاں سے اسٹیج پہ. اس نے کہا ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. تو صاحبزادہ فضل رسول حیدر رحمۃ اللہ علیہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے, جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے. مجھے سچی بات کئی دفعہ ایسا لگتا تھا کہ یہ قرون اولیٰ کا کوئی بندہ ہے اس دور کا اس دور میں آ گیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت ہم سنتے تھے, لیکن اس کا اس دور میں اگر ہم نے مظاہرہ دیکھا تو اس شخص کا نام صاحبزادہ فضل رسول حیدر تھا. کتنے ختم نبوت آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں. آج کے بعد ملا اٹھتے ہیں وہ ہم ہی پہ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں, ان کو نہیں پتہ. پاکستان میں اللہ کے فضل سے یہ ان بزرگوں کا تصدق اس گھرانے کا تھا. جتنے ختم نبوت کے کیس اور ناموس رسالت کے ہوئے, جتنے کیس پاکستان میں ہوئے سارے میں نے لڑے اور سارے جیت کے دیے. پہلا کیس تھا ممتاز قادری کا جو مجھے نکال دیا گیا. وہ کہتے غازی صاحب چھا جاندے جی جتھے لے جاؤ, غازی صاحب اگے بڑھ جاندے.
مجھے نکال دیا، پہلا تھا جو بری طرح شکست کھائی۔ میں نے ان کو کہا جب ہم مقدمہ کرتے تھے نا، تہجد پڑھتے تھے داتا صاحب، وہاں سے ان کو کہہ کے آتے تھے کہ ہمارے پیچھے ہاتھ رکھیے گا، پھر ہم آ کے مقدمہ عدالت میں لڑتے تھے اللہ کے فضل سے، اور پھر کامیابیاں ہمارے قدم چومتی تھی۔ یہ ایسے تھوڑا ہے، ہم نے جہاد کیا ہوا ہے۔ آج کے لونڈے لپاڑوں کو نہیں پتا کہ ہم نے کتنی بڑی جو ہے خدمت سر انجام دی ہے۔ پیمرا کا کیس ہوا، میں ابھی صاحبزادہ صاحب کو بتا رہا تھا، میں نے ختم نبوت کا پروگرام کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صرف جس دن ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی ہے ایک ہی ٹی وی تھا جس پہ میں نے پروگرام کیا ہے، کسی اور جو تھا جو میڈیا تھا اس پہ اجازت نہیں تھی کرنے کی، میں نے پروگرام کیا، ختم نبوت پہ پروگرام کیا، مقدمہ بنا دیا جی، قادیانیوں کا بڑا جو تھا اس نے مقدمہ کر دیا میرے خلاف۔ پورے پاکستان کے بڑے بڑے جو نام آپ سنتے ہیں نا مجاہدان ختم نبوت، ایک ایک کو میں نے ذاتی فون کیا کہ آپ آئیے وہاں پہ، یہ اسلام کفر کا معاملہ ہے، ایک بندہ نہیں وہاں پہ آیا۔ آج تو وہ صاحبزادہ فضل رسول وہ نہیں تھے جو ایجنسیوں سے پوچھتے تھے ان میں نکل پوا، ان میں نعرے لا دما، ان کتنے پیسے دیو گے، وہ لوگ تھے پلے سے پیسے خرچ کرتے تھے، ان میں فاروقی جذبہ اور حریت اور غیرت تھی۔ آج میں دکھ کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، میں نے دیکھے ہوئے، میں کبھی بتاؤں یہ چھتے گر جائیں جو مجھے اندر کے حوال پتہ ہے، کون کتنے میں بکا ہے، کس نے ختم نبوت کو بیچا ہے، کس نے ناموس رسالت کو بیچا ہے، کس نے پوچھ کے چلنا ہے۔ اب ہم نعرہ لگا دیں ناموس رسالت کا آپ کی اجازت ہے؟ اب ہم اس بات کے منتظر رہتے ہیں اہل سنت کو زوال کیوں آیا؟ ہم 7 ہماری سیٹیں تھیں قومی اسمبلی میں، شاہ محمد نورانی یہ قرارداد پیش کی تھی، صاحبزادہ فضل رسول حیدر پہلی صفوں میں وہ جنگ لڑ رہے تھے ختم نبوت کی، کراچی سے لے کر پشاور تک۔ وہ دور تھا، وہ علماء تھے، وہ حریت، کسی ایجنسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج تو پہلے پوچھتے ہیں کہ جناب کب اشارہ ہوا آپ کا تو ہم بھی جلوس نکال لیں۔ اب جلوس میں نعرے کیا لگانے ہیں، تقریر کیا کرنی ہے، پوچھ کے تقریر کرنی ہے ہم نے۔ لفافہ جناب ہمیں ابھی تک نہیں ملا، لفافہ ملے گا تو ہم نکلیں گے۔ میں نے جب کیا کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں آیا۔ اگر میرا بیٹا اس وقت بیرسٹر انس غازی ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری جنرل نہ ہوتا تو ہمیں سزا ہو چکی ہوتی۔ وہ آ گیا 300 وکیلوں کو لے کے، وہ ٹھکائی کی ہم نے بیچ میں، پیمرا کے چیئرمین کی، فلاں کی، بھاگ گئے بالکل۔ اور وہ جو قادیانی آئے ہوئے تھے جو میرے خلاف مدعی تھا، وہ جا کے میں نے کہا وہ گیا کدھر ہے مدعی کا بتائے، کہہ لیں جی باتھ روم میں اندر سے کنڈی لگائی ہے۔ میں نے کہا وہ ٹھیک، جہاں اس کا نبی گیا تھا اس نے وہیں جانا تھا نا، اسی مقام میں۔ تو بھائی اس خانوادے کی بڑی خدمات ہے، یہ بڑے لوگ تھے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں یوم اقبال ہوا۔ علامہ اقبال ساتھ غلام قادر گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے۔ یہ غلام قادر گرامی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کے استاد تھے، استاد نہیں تھے، فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، با کمال شاعر تھے۔ ان کا صرف ایک شعر آپ کو سناتا ہوں علماء کے لیے۔ غلام قادر گرامی لکھتا ہے، اسیان ماں و رحمت پروردگار ماں، فارسی سمجھتے ہیں آپ لوگ، اسیان ماں و رحمت پروردگار ماں، نہ ای نہایتیس نہ آرا نہایتے، نہ میرے گناہوں کی کوئی حد ہے نہ میرے رب کی رحمت کی کوئی حد ہے۔ تو گرامی کو علامہ اقبال ساتھ لے گئے، جا کے سٹیج پہ ساتھ گرامی کو بٹھا دیا، بس اتنا ہی فاصلہ جتنا صاحبزادہ فضل رسول کا میرا۔ جب بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا، علامہ اقبال نے ذرا قریب آ جائیں، گرامی کو قریب بٹھا دیا، بٹھا کے کہا لوگو آج دیکھ لو میں ساتھ اپنے گرامی کو لایا ہوں، کل تم اپنی اولادوں کو، اپنے پوتوں کو بتایا کرو گے فخر کے ساتھ کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے گرامی کو دیکھا تھا۔ میں آج تمہیں یہ کہتا ہوں، ڈاکٹر یونس صاحب، آپ کے دیگر دوست جو اس بارگاہ سے فیضیاب ہوئے ہیں، کہ ہم وہ خوش بخت لوگ ہیں جنہوں نے صاحبزادہ فضل رسول کو دیکھا بھی، ان کے کردار کی عظمت کے بھی گواہ ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے ختم نبوت ناموس رسالت کی جنگ لڑی ہے۔ یہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا صاحبزادے نے کبھی کوئی جعلی عکس، کوئی وہ پہنا ہو اوپر جبہ کڑھائی والا، کوئی 2 منزلہ ٹوپی پہنی ہو، کوئی جعلی عکس کیا ہو فلاں، ایسے جیسے عام بندے، یہ ہیں درویش،
یہ جعلی ڈبل جو ہے وہ اوپر 2 منزلہ پگڑیاں باندھ کے اتنے بڑے چمک چلو لباس عجیب و غریب پہن کے برباد کر دیا ہمیں. کیا تم اگلے دن ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ لوگ مذاق کر رہے ہیں اور وہ جیلم والا ایک خبیث ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے, کہہ رہے جی غوث پاک کو وضو کرانے لگے. یہ ہمارا حال ہو گیا. غوث پاک کو وضو کرانے لگا, ان کا خادم پتہ نہیں 12 سال سے خدمت کر رہا تھا, تو غوث پاک نے دیکھا لوٹے کا منہ مکہ کی طرف نہیں تھا, تو غوث پاک نے اپنی جلال کی نگاہ باری جلا کے بھسم کر دیا, ادھر ہی مر گیا. میں کہا یہ غوث پاک کا کام ہے؟ تو غوث پاک تو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں, تم نے یہ کیا بات سنا دی ہے؟ یہ ہمارا حال ہو گیا. کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو میرے بال ہیں یہ موئے مبارک ہیں, بطور تبرک دیں گے, میرے بیٹے کے بال بطور تبرک دیں گے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, تم نبی بننا چاہتی ہو؟ ہم تو, ہماری تربیت کیا تھی کہ ہم تو اولیاء کرام کے غلام در غلام در غلام. محدث اعظم کا آستانہ آتا تھا, لوگ اپنے جوتے اتار کے آتے تھے اس بارگاہ میں. لوگ آج بھی فیض رسول کے ہاتھ کو چومتے ہیں, کیوں؟ وہ نسبت کی بات, ان کو محدث اعظم کی خوشبو آتی ہے. تو بھائی اس وقت یہ وہ دور ہے, اس بات کو سمجھیں. ہمارا مسلک ادب کا مسلک ہے, ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو, اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں. ایک آخری بات کر دوں, لوگ کوئی بندہ ذرا سا جس میں جگنو نظر آئے اس پہ مور لگاتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ کی ٹیم اگر کسی جگہ کوئی کھلاڑی چلا جائے, پانی اگر ہے تو مجھے دے دیں بہت, کوئی کرکٹ کا کوئی کھلاڑی کسی جگہ چلا جائے تو فوری مور لگ جاتی ہے ہمارا اپنا آدمی ہے. ہماری کیا حالت ہے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے مور پکڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا سب سے, یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی سنی نہیں ہے, یہ بھی سنی نہیں ہے, یہ بھی سنی نہیں ہے. ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا. معین الدین چشتی اجمیری جو تھے, داتا گنج بخش جو تھے, وہ جب آئے تھے تو کوئی فوجیں لے کے ساتھ آئے تھے, کوئی لینڈ کروزریں لے کے آئے تھے, کوئی ویگو ڈالے لے کے آئے تھے. وہ کون سا انداز تھا کہ انہوں نے لاکھوں کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. ہم کیا کر رہے ہیں آج کے دور میں؟ وہ محبتیں, وہ چاہتیں, وہ الفتیں کدھر چلی گئی؟ ہم تو بہت چھوٹے تھے. میری ہمشیرہ بکر میں اس زمانے میرے بہنوئی رہتے تھے, تو میں جب لاہور سے چلتا صاحبزادہ صاحب کو فون کرتا, یہ 1971-70 کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. میں کہتا حضرت بکر جا رہا ہوں, وہ کہتے نہیں تو فیصل آبادی ٹکٹ لینی ہے تو میں تم دوبارہ ٹکٹ لے کے دیا ہوں. میں آتا, ہم کیا تھے اس وقت, طالب علم تھے ابھی. وہ جناب اسپیشل تکے یہاں کے کوئی بنتے ہیں, وہ 2 سال پہلے میں نے کھائے, صاحبزادہ صاحب نے کھلائے تھے. وہ تکے منگوانے, اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھی وہ آئس کریم اور کلفے منگوانے اور خدمت کرنی کہ یہ نوجوان ہیں. وہ اس وقت سرپرستی کیا کرتے تھے. آج وہ کدھر گئی محبتیں, وہ الفتیں کدھر گئی؟ میں دکھ کے ساتھ صاحبزادہ صاحب آپ کو بتاتا ہوں. گجرانوالے مولانا ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے کامل ولی اور محدث اعظم کے آپ کو پتہ ہے خلیفہ تھے. ان کا جنازہ تھا, انہوں نے بند کر دیا. ڈی سی نے کہا جی یہاں جنازہ اسٹیڈیم میں نہیں ہو سکتا, فلاں گراؤنڈ میں ہوگا. مجھے پتہ چلا, میں نے رات کو کمشنر کو فون کیا. میں نے کہا کہ کمشنر صاحب خواجہ شمائل یہ بیٹھے ہوئے ہیں, سیکٹری صاحب یہاں پہ, چوئی صاحب کو پتہ ہوگا, خواجہ شمائل ہمارا یار ہے بڑا, ریٹائر ہو گیا. میں نے کہا شمائل صاحب مولانا ابو داؤد صادق کا جنازہ اسٹیڈیم میں ہوگا, میں اور میرا بیٹا اسامہ غازی جو بول ٹی وی پہ ہوتا ہے. میں نے کہا ہم دونوں باپ بیٹا آئیں گے. اس نے کہا سر وہ تو علماء کہہ گئے ہیں یہاں پہ, مولانا عزیز چشتی فلاں فلاں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اندھوں کی گراؤنڈ جہاں پہ ہے وہاں پہ ہو جائے گا. میں نے کہا ہم تالا توڑیں گے, آپ ہمارے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ کریں. یہ جنازہ مولانا ابو داؤد صادق کا وہیں ہوگا اسٹیڈیم میں. میں اور میرا بیٹا گئے, ان کا جنازہ اسٹیڈیم میں ہوا, صاحبزادہ صاحب موجود تھے وہاں. دوسری بات سنیں, ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ بنا. میں نے ہوم سیکٹری, میرا بڑا عقیدت مند شاگرد تھا, میں نے بہت مدت پڑھایا سی ایس پی اکیڈمی میں. میں نے فون کیا, میں نے کہا یہ اللہ کا کامل ولی ہے, اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ میں مولانا کو بھیج رہا ہوں, اور آپ دیکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا اگر یہ ہوا تو. انہوں نے اسی وقت بلایا مقدمہ, انہوں نے کہا میں ابھی, مجھے فون کیا ہوم سیکرٹری صاحب نے, انہوں نے کہا سر مقدمہ مولانا تشریف لائے تھے, واقعی بڑے نیک آدمی ہیں, اور ہم نے مقدمہ ان کا ختم کر دیا ہے. میں نے کہا نہیں, صرف یہ نہیں, جس خبیث نے ان پہ مقدمہ جھوٹا بنایا ہے اس کو ابھی سسپینڈ کرے, مجھے سسپینشن آرڈر بھیجے. اس نے کہا جی ابھی آپ کو 1 گھنٹے میں ہم آرڈر بھیجتے ہیں. آرڈر بھیجا, جب میں نے حضرت کو بھیجنا تھا انہوں نے چپل پہنی ہوئی تھی,
مجھے لگا کہ یہ چپل پہن کے آگے، آپ کو پتہ ہے سادہ تھے، میں نے بوٹ منگوائے، چپل بھیجی اپنے شاگرد کو بھیج کے، میں نے کہا مارکیٹ سے بوٹ لاؤ، برا لگے گا جراب پہن کے وہاں پہ جائیں ہوم سیکرٹری کے پاس، بوٹ منگوا کے دیے، پہنائے گئے۔ ان کا بیٹا میری عالیہ فوت ہوئی، فاتحہ پڑھنے نہیں آیا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں وفا کدھر چلی گئی۔ سرفراز نعیمی کو تھپڑ جنہوں نے مارے تھے، ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ جی بہت مہربانی۔ مولانا دوسرے شاگرد حضرت کے محدث اعظم کے مولانا جو تھے اپنے جامعہ نظامیہ والے مفتی ہزاروی صاحب، عبدالقیوم ہزاروی صاحب میرے پاس آئے کہ جی فلاں مسلک کے لوگوں نے ہمارے قبضہ کر لیا ہے، اور بڑی اہم وہ ان کی مسجد تھی اور کچھ پراپرٹی پہ واپٹا والوں نے۔ میں لا افسر تھا اور بڑا تگڑا افسر تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں نے اسی وقت فون کیا لاہور کے ایس پی کو، میں نے کہا یہ مغرب کی نماز مفتی عبدالقیوم ہزاروی وہاں جا کے پڑھائے گا اس مسجد میں، اور واپٹا والوں کا شام سے پہلے یہ سب کچھ اٹھا کے باہر پھینک دے گے، ان کا قبضہ کروائیں۔ وہ قبضے کرا دیے۔ ان کا بیٹا فاتحہ پڑھنے نہیں میرے گھر تک آیا، فضل رسول فیصل آباد سے پہنچ گیا وقت پہ، یہ سارے ڈاکٹر یونس صاحب جنازے پہ بھی پہنچ گئے، فاتحہ پڑھنا تو ایک طرف، ٹیلی فون کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے چلیں؟ یہ وفا کہاں چلی گئی؟ ٹکے اگر دینے ہوں، ٹکے لینے ہوں تو یہ بھاگ کے سب چلے جاتے۔ یہ ہمارا زوال کی یہ وجہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو پرانا ہمارے بزرگوں کا انداز تھا، وہ جو معین الدین چشتی اجمیری کا انداز تھا، وہ اپناؤ۔ اسلام کو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ہمارے اندر کے لارنس آف عربیہ سے ہے۔ میں نے کہا سارے مسالک کے علماء لاہور میں پچھلے مہینے جمع تھے، سارے مسالک کے، شیعہ تھے، سنی تھے، وہابی تھے، دیوبندی تھے، یہ سنی سب جمع تھے۔ میری تقریر ہوئی، میں نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں تم سب بیٹھے ہوئے ہو، تم میں سے کسی نے لارنس آف عربیہ کو نہیں پڑھا، تم میں سے کسی نے ہمفرے کو نہیں پڑھا، تم میں سے کسی نے بلی میور کو نہیں پڑھا، تمہیں پتہ ہی نہیں کیا واردات ہوتی ہے۔ 7 کتابیں لکھی ہیں لارنس آف عربیہ نے، صاحبزادہ صاحب، اور اس کا نام رکھا ہے 7 پلرز آف وزڈم، 7 حکمت کے ستون اس کا نام ہے۔ 7 کتابیں ایک ہی کتاب میں جمع کر دی، 1500 صفحے کی کتاب ہے۔ اس میں اس نے لکھا کہ میں مولویوں کو کیسے چکر دیتا تھا صبح سراد میں کیسا لباس پہنتا تھا، وہ مجھ سے آگے تعویذ لیتے تھے، مجھ سے آگے اولاد کے تعویذ لیتے تھے، میں انہی کے لباس پہن کے جا کے ایک مسجد میں جاتا تھا، میں کہتا تھا مولوی صاحب فتویٰ دو فلانے کے خلاف، یہ ہو گیا ہے، وہ فتویٰ دے دیتے تھے۔ ہماری لڑائیاں کیا ہو رہی ہیں؟ میرے پاس تو پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں، ریت سے سطح ڈھانپے ہوئے ہوں، میں کس بات پر شکر ادا کروں؟ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے؟ ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے، جو تھا اسے بھی اڑا کے لے جاتا ہے۔ یہ ناشکری کا وبال ہے، جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب وہ امیر شخص آتا ہے، اے موسیٰ میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا۔ اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میرے اس بندے کو بتا دے کہ تو میرا شکر گزار بندہ ہے، تو میرا شکر ادا کرتا ہے۔ اب چونکہ تو میرا شکر ادا کرتا ہے اس لیے میں تجھے عطا کرتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ عطاؤں کا سلسلہ روک دوں تو شکر کا سلسلہ روک دے، تو میرا شکر ادا نہیں کرے گا تو میں تجھے عطا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اے موسیٰ مجھے شکر کی اس ادا سے اتنا پیار ہو چکا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فقط ایمان کی دولت تھی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے مجھے دنیا کی دولت دی اور پھر میں نے شکر ادا کیا، اللہ اور دیتا گیا، اللہ جتنا دیتا گیا میں اتنا شکر ادا کرتا گیا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ مجھے شکر سے پیار ہو چکا ہے، شکر سے محبت ہو چکی ہے، اب میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ موسیٰ رسول صاحب کے زبان سے کہ انہوں نے یا فیض رسول نے اپنی کوئی کرامت بیان کی ہو، اگر یہ عام جا رہا ہو تو لوگ سمجھے فیصلہ آباد کا کوئی کاروباری آدمی، ان کو نہیں پتا اتنا بڑا پیر ہے۔ بھئی ہمارے بزرگ تو سادہ تھے۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ولی وہ ہوتا ہے جو باہر سے بے رنگ اندر سے بے جنگ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک اٹریکشن، اس کے اندر حضرت امام حسن علیہ السلام نے رسول اپنے والد گرامی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا کہ مجھے نانا جان کی کوئی خاص بات بتائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا ان کی بات یہ ہے کہ جب کوئی ان کے قریب آیا پھر وہ ان سے دور نہیں ہو سکا، ایک مقناطیس روحانی ان کے اندر سے ایسا نور نکلتا تھا، وہ جب کسی کی جھلک دیکھ لیتا تھا، وہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔
وہ جو جھلک تھی، وہ جو نورانی کرنیں تھی، وہ بزرگان دین کے اندر تھی. ہمارے بزرگ وہ تھے. آج ہم نے کیسے کہاں ہم گر گئے. ہماری کوئی بات نہیں پوچھتا، کوئی ہماری بات سننے کے لیے. ہمارے تھانے دار کوئی ملا لے نا ہاتھ تو 2 دن اس کی فوٹو آتی رہتی ہے اور کہتے ہیں ایس ایچ او صاحب سے میری ملاقات ہوگی. اگر ڈی سی سے ملاقات ہو جائے پھر تو وہ سمجھتے ہیں کہ جبریل امین سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے بزرگ وہ تھے. آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے جب بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے علماء جو تھے، یہ چاند عیسائیوں کے گھر جو تھے وہ کوئی اس سے گڑبڑ ہو گئی، کوئی دروازے توڑ دیے، سب بھاگ بھاگ کے جاتے تھے. کوئی بندہ بات نہیں کرتا تھا میڈیا میں. میں نے 3 پروگرام کیے اللہ کے فضل سے. ڈاکٹر یونس کے بارے میں میں نے وہاں پروگرام کیا اور بات کی بڑی کھل کے. تو مجھے لوگوں نے کہا یہ جو پیر جا رہے ہیں تو مولوی. میں نے کہا بھائی جن کے پیٹ 1-1 فٹ ان سے پہلے چلے جاتے ہیں، جہاں وہ جاتے ہیں پیٹ 1 فٹ آگے جاتا ہے، تو آپ سمجھیں نا بات کو. وہ بیچارے پیٹ کے بندے ہیں، وہ وہاں جائیں گے. کسی نے مسلمانوں کی بستی جب لاہور میں زندہ حافظ قرآن کو جلا دیا، کسی نے بات کی؟ کوئی جج وہاں پہ گیا؟ کوئی پیر وہاں پہ گیا؟ کوئی بڑا مولوی مفتی وہاں پہ گیا؟ یہاں بھاگ بھاگ کے تم جاتے ہو. شرم نہیں آتی ان کو؟ مسلمانوں پہ مقدمہ. میں نے کہا پاکستان میں ڈاکٹر یونس سے زیادہ مجھے شریف آدمی کو دکھا دو. فیض رسول صاحب کے تو گھر کا معاملہ تھا نا، وہ تو جرت. یہ خاندان جو ہے یہ تو فاروقی حریت والا خاندان ہے نا، ان کی تو بات چھوڑے. یہ تو جائیں گے. یہ اور میں اگر بات کریں تو پھر کون کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ بھی منتخب کرتا ہے لوگوں کو. تو میں اس لیے یہاں پہ آتا ہوں کہ فیض رسول میں مجھے خوشبو محدث اعظم کی نظر آتی ہے، مجھے صاحبزادہ فضل رسول حیدر کی خوشبو نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی تھے. وہ تھے لوگ ایسے. آج کوئی دنیا کا ہمارا مدرسہ سنیوں کا اٹھا لیں، آپ کو محدث اعظم کا کوئی نہ کوئی شاگرد وہاں پہ ملے گا. اور باعمل لوگ جو ہیں، جو ان کے تربیت یافتہ ہے، وہ آپ کو باعمل ملیں گے. میں کئی دفعہ کہتا تھا کہ مولانا جو تھے ابو داؤد صادق، ان سے جب میں ملتا تھا بڑی محبت کرتے تھے. میں جب گجرات اپنے والدین کے مزارات پہ جاتا تو میں گجرا والے وہ کہتے ناشتہ ہم سے کر کے جائیں. میرے جب چھوٹے بچے پوتے پیدا ہوئے تو ان کا پہلے دن کا لباس مولانا ابو داؤد صادق کے ہاں سے آتا تھا. وہ شہد کی بوتل بھیجتے تھے، آب زمزم بھیجتے تھے، دم کر کے یہ بچوں کو پلائے. ان کا بیٹا فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، اس کو توفیق نہیں ہوئی. ہمارے یہاں وفا چلی گئی، وہ بیٹھا ہوگا یہاں، وفا چلی گئی. نہیں چھوڑ دیں، اب کیا شرمندہ اس کو کرنا ہے. مطلب یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. وہی دوستوں کی دیکھیں صاحبزادہ فیض رسول، کوئی سال ایسا نہیں جب ان کے بزرگوں کا عرس اور مجھے بلائے نہ. یہ نبھاتے ہیں دوستوں کی. سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر عظیم عاشق رسول جا رہے تھے، 7 صحابہ تھے. ایک صاحب ملے، پرانے کپڑے، سادہ سا آدمی تھا، جا رہا تھا. ایک دم اترے اپنی سواری سے، اتر کے اپنے گھوڑے کی سواری سے اس آدمی کو ہاتھ میں لایا، اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، گلے لگایا. اس کو کہنے لگے حضرت یہ سواری آپ قبول فرمائیں. اپنی دستار اتاری کا حضرت یہ قبول فرمائیں. اپنے پاس جتنے سے پیسے تھے وہ سارے اس کو پیش کر دیے. ساتھیوں نے کہا جناب آپ نے پیسے دے دیے کافی تھے، آپ نے دستار بھی دے دی، سواری بھی اتر کے دے دی. فرمانے لگے یہ میرے والد کا دوست تھا. اپنے والد کے ساتھ نبھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین جب فوت ہو جائیں تو تم پہ یہ بھی لازم ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں سے وہ محبت کا رشتہ قائم رکھو. آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ پھر ہم زوال میں نہیں آئیں گے. میرے جیسا آدمی جس نے پاکستان میں سب سے بڑی جنگ لڑی ہے، جس نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، جس نے اپنی ججی چھوڑی، جس نے اپنی گریڈ 21 کی جاب جو ہے چھوڑی، جس کے بیٹوں کو اس وقت نکال دیا گیا افسری سے کہ یہ اس کے بیٹے ہیں جو ختم نبوت کی ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، اس کے اوپر اٹھتے ہیں 2 پیسے کے مولوی ہمارے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں. نعوذ باللہ. صاحبزادہ صاحب کو پتہ ہے، اپنے ڈاکٹر یونس صاحب کو پتہ ہے، فتوے لگا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی. پچھلے دنوں لاہور کے ایک ملاؤں کا گروپ ہے، وہ بد نصیب ہیں، بس اب رگڑا کھا رہے ہیں. انہوں نے فتویٰ دے دیا جی، ایک اخبار میں اشتہار چھپایا صاحبزادہ صاحب کہ نذیر غازی صاحب کا تقریر جو ہے وہ داتا صاحب بند کر دی جائے. ہم پرزور مطالبہ کرتے، احتجاج کرتے. میں نے جواباً کہا دوسرے دن پروگرام میں، میں نے کہا یہ اتنے جاہل ہیں، ان کو نہیں پتہ میں 13 سال سے گیا ہی نہیں کبھی عرس پہ. میرا نام بھی آتا، میں کبھی گیا ہی نہیں وہاں. ایک خبیث وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جانا چاہتا. تو میں نے کہا میں تو کبھی گیا نہیں. یہ ان کا حال ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. اور وہ کسی نے کہہ دیا جی غازی صاحب جو ہیں صاحبزادہ صاحب، کسی نے کہا
وہ جی غازی صاحب تو ختم نبوت کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ختم نبوت کی جنگ ہم نے اس وقت لڑی جب تم جو تھے ابھی تک اپنا جسم نہیں دھو سکتے تھے، تم کہیں تمہاری مائیں تمہاری چڈیاں صاف کر رہی ہوں گی جب ہم میدان میں پہلی صفوں میں ختم نبوت کی جنگ لڑے۔ جی جی ہاں تو ختم نبوت پہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پروگرام میں نے کیے، 350 پروگرام میں نے صحابہ کرام کی شان اور عظمت پہ کیے۔ میں جس چینل پہ ہوں اس کے مالک اہل تشیع ہیں، شیعہ ہیں بڑے کٹر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میں نے اسپیشل پروگرام کیے، سیدنا صدیق اکبر پہ اسپیشل پروگرام کیے، عبداللہ بن عمر پہ اسپیشل پروگرام کیے۔ ہمیں کہتے ہو پتہ ہی نہیں، نہ کبھی دیکھنا، نہ کہیں پڑھنا، نہ کوئی کتاب پڑھنی، فتوے لگانے میں ہم۔ تو یہ بتاؤ کہ اگر میرے جیسے بندے جو ہیں وہ بھی اگر، بہت شکریہ مہربانی، اگر میرے جیسا بندہ جو ہے اس لیول کا آدمی وہ بھی بددل ہو جائے گا تو تمہارے ساتھ کون چلے گا؟ ہم جب جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون آدمی لڑ رہا، اور پہلی صفوں میں ہم جاتے تھے۔ اس زمانے میں جلسے کتنے بڑے ہوتے تھے، صاحبزادہ صاحب کے ساتھ ہم جاتے، چھوٹے سے چھوٹا جلسہ 25,000 کا ہوتا تھا صاحبزادہ صاحب، 50,000 کا یہ جو حافظ آباد ہے وہاں پہ تھا، شبیر شاہ حافظ آبادی ابھی نیا نیا اس وقت مقرر تھا، وہ اسٹیج سیکرٹری تھا، صاحبزادہ صاحب اور میں وہاں مقررین میں شامل تھے، عبدالستار کا نیازی مقررین میں شامل تھے۔ تو بھائی اپنے بزرگوں کا ادب کرو، احترام کرو، اپنے بزرگوں کی خدمات جو ہے ان کو جانو کہ کون ہے۔ ہم نے لوگوں کو اپنی صفوں میں شامل کرنا ہے، ہم نے بگانا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، میں تو اگر میری رگوں میں یا میری وہ تربیت میں ان کے بزرگوں کی وہ جو ہے وہ نور نہ ہوتا تو میں تو بھاگ گیا ہوتا، میں تو شاید اپنا عقیدہ چھوڑے، میں تو شاید دین سے بیزار ہو کے دین سے بھاگ جاتا۔ لیکن میں نے ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میں فلانے پیر کی وجہ سے میں نے اپنی داڑھی صاف کرا دی ہے، میرے پیر نے یہ کیا، فلاں کوئی گندی باتیں اس نے بتائی۔ میں نے اسے کہا سنو، تم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو کہ کسی پیر کی وجہ سے ہو؟ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے کہ کسی پیر کا پڑھا ہے؟ کہنے لگا کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی پھر ان کو دیکھو، یہ تم کدھر نیچے آ گئے۔ ہماری وفائیں میں روز کہتا ہوں، ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ فلاں سے خطا ہو گئی، فلاں سے خطا ہو گئی۔ یہ کون سی بحثیں ہیں؟ ہم نے صحابہ کرام کی خطائیں تلاش کرنی تھی۔ ہم تو وہ لوگ تھے جو اس دور کے پیر میرعلی شاہ، محدث اعظم، ان کا نام سنتے ہماری گردن ادب سے جھک جاتی۔ آج اتنی جرت لوگوں میں ہو گئی، ہماری صفوں میں ہمارا نام لے کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یزید بڑا نیک آدمی تھا، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید سلام اللہ علیہ، یزید جو تھا رحمت اللہ علیہ۔ یہ کبھی سنیوں میں سنا تھا تم نے؟ یزید ایک گالی تھی، غلاظت تھی، گند تھا۔ آج یزید کو تم سرٹیفکیٹ دے رہے ہو ہماری صفوں میں بیٹھ کے۔ وہ یزید تو جی وہ ایسے تھا ویسے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں کبھی ہماری صفوں میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ میں نے ابھی چند ہفتے پہلے پروگرام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ پہ، آپ کو پتہ ہے سیدہ آمنہ پہ پروگرام کیا ہے، بتایا ہے لوگوں کو کہ وہ کیا ہستیاں تھیں۔ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کپڑے کو ہاتھ لگا دینا تو اس کو جو آگ ہے وہ نہیں چھو سکتی، اور جس بدن پاک میں اللہ کے محبوب 9 ماہ رہے ہوں اس کو کبھی نعوذ باللہ میں ان کے شان میں تم گستاخیاں کر رہے ہو۔ تو اس لیے یہ لمحہ ہے، تم سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت عشقی رکھتے ہو۔ مجھے یقین ہے جو محدث اعظم کے آستانے پہ آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے، ہماری نسبت عشقی ہے وہاں پہ۔ اسی کو یورپ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اقبال ایسے نہیں کہہ گیا ابلیس کی زبان میں، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ساری کوششیں ہمارا عشق رسول، ہماری محبت رسول، ہماری نسبت عشقی کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ جب آپ دیکھیں نا، یہ کیوں، میں صرف آخری بات آپ سے کروں، ولیم میور نے جو کتاب لکھی نا، اسے لکھی لائف آف محمد۔ جتنی غلیظ وہ کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ سوچ نہیں سکتے، میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور ولیم میور نے
دو نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی وہ تو یہ شکر کی کیفیت یہ ہمارے دل کی ہر وقت کیفیت ہونی چاہیے، ہر روز عادت بنا لیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا، اور یہ عادت اپنی آنے والی نسلوں کی طرف منتقل کریں، اپنی اولاد کی طرف منتقل کریں، اولاد کو شکر کی عادت سکھائیں کہ وہ شکر ادا کریں، انہیں بتائیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر کھانا کھاتے ہوئے بھی روک لیں، کہیں یہ لقمہ منہ میں جانے سے قبل رکو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد اللہ کے شکر گزار بندے بھی بنیں گے، ان کی آنے والی زندگی میں بھی اللہ جل وعلا برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ معیت کا کیا اثر ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے قرب کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے فرمایا ایمان، تقوی، اور تقوی کے بعد اللہ کے ولیوں کا قرب۔ اس قرب کا فائدہ کیا ہے؟ اس قرب کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان میں پختگی ملتی ہے، تقوی میں بھی پختگی ملتی ہے اللہ کے ولیوں کے قرب کی برکت سے، اور دوسرا یہ ہے یہ تو ہے جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں انہیں پھر اللہ جل وعلا اپنا لوکل نبی تقوی میں بھی استقامت دیتا ہے، ایمان میں بھی پختگی دیتا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم آ جائے اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں تو اس قرب اور اس معیت کی برکت سے اس غیر مسلم کو ایمان کی دولت ملتی ہے۔ غیر مسلم کو کیا ملتا ہے؟ ایمان کی دولت ملتی ہے۔ کیسے ایمان کی دولت ملتی ہے؟ دیکھیے اب یہ رب آپ اس کو قادیان سے آپ کو ملے گا، وہ جو سازش تھی اس میں وہ انہوں نے دیکھا کہ بڑی مشکل ہے، کامیاب نہیں ہو سکتے، اب انہوں نے یہ شروع کر دیا مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے طار میں ان کی بحثیں شروع کرا دو۔ یہی بات لارنس آف عربیہ نے کہا، میں پیسے دیتا تھا ہر جمعے میں جا کے علماء کو، اور میں نے جبہ پہنا ہوتا تھا کڑھائی والا، میں نے لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اوپر میں نے پگڑی باندھی ہوتی تھی، میں جا کے کہتا تھا حضرت رات کو خواب میں فلاں بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں پیسے پیش کروں۔ آج ہماری بد نصیبی دیکھیے، میں نام نہیں لیتا، ہمارے علماء، میں نہیں یہ کہتا کہ ان کو پتہ ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے کون سا پڑھا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سازشیں کیا ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو میرے پاس رات کو داتا صاحب نے لاکھ روپے بھیج دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو 50,000 روپے حضرت جو ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں یہ امیر حمزہ کون ہے، یہ کس ایجنسی کا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا واردات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اللہ کے واسطے اپنی صفوں سے لوگوں کو نہ نکالو، سرٹیفکیٹ دے یہ بھی نکل گیا یہ بھی نکل گیا، باقی کون رہ جائے گا۔ تو اس لیے اس وقت اہل سنت کو، اور میں سمجھتا ہوں اگر صاحبزادہ کہیں تیار ہو جائے نا فیض رسول، یہ اپنے والد والا کام ایک دفعہ کر دے، وہ تو پھر ضعیف ہو گئے تھے آخری عمر میں، مایوس ہو گئے تھے، یہ اگر کام شروع کرے اور جتنے ان کے فیض یافتہ لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کریں اور یہ طے کریں کہ اب ہم نے دین کے لیے باہر نکلنا ہے۔ یہ جو دین پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ جو 2 نمبر لوگ آگے، یہ 2 نمبر تبھی آئے جب ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے، پھر 2 نمبروں نے جگہ لے لی۔ 1 نمبر لوگ میدان میں نہیں آئیں گے تو دین کا بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ میں بہت گفتگو کر لی آپ سے، بڑی باتیں، یہ دل میرا بھرا ہوا ہے، میں بہت زیادہ باتیں کرنی چاہتا ہوں آپ سے، لیکن بہت زیادہ علماء باقی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کا ہی تعلق ہے، مولانا نواب الدین صدقوہی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اور محدث اعظم ایک ہی پیر کے مرید تھے۔ اور نواب الدین صدقوہی کون تھے پتہ ہی نہیں نا لوگوں کو۔ نواب الدین صدقوہی کا جب عدالت میں آمنا سامنا ہوا نا مرزا غلام قادیانی کے ساتھ، کہنے لگا اے مرزے گل سن، جے رب نے نبی بنانا ہوندا تے نواب الدین صاحب کہنے لگے اے ویکھ میری غزالی آنکھیں، اے ویکھ میری کڈی چھوڑی چھاتی ہے، صاحبزادہ فیض رسول جدہ کہتا، کہنے لگے 6 فٹ میرا قد ہے تے اے رنگ دیکھ میرا گلاب ورگا، اور جے رب نے نبی بنا ہوندا تے میرے جو سونے نو بنانا، تیرے یہ بجو نو رب نے بنانا سی۔ اس نے ایک شور کر دیا کہ اب وہ انگریز جائے تھا، وہ کہ یہ کیا کہا ہے، یہ شور کیوں ہو رہا ہے، یہ انہوں نے کہا رب نو بجو کہتا ہے، وہ کہ وہ کی ہوتا ہے بجو، اب وہ بجو کیسے بتائے کہ بجو کیا ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے جنگ لڑی، تو حافظ مظہر الدین جو ہے یہ نواب الدین صدقوہی کے صاحبزادے تھے۔ کیا خوبصورت نعت خوان تھا، کیا بات نعت خوانی کی لکھ کیا۔ انہوں نے لکھا ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، آپ سب آمین کہنا، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی، جہاں سے ملی تھی بصیری کو چادر، جہاں کیف ساما تھی روح غزالی، وہیں لے کے آیا ہوں کلیوں کے گجرے، وہیں لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی۔ اور یا رسول اللہ کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش، تیرے نام لیواؤں کی شان عالی، مگر اب تو ہے عبرتوں کا فسانہ،
ہم اہل مصیبت کی آشفتہ حالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پھر عطا ہو شان بوذر، آمین کہو، یا رسول اللہ ہمیں پھر عطا ہو شان بوذر، ہمیں پھر عطا ہو شان بلالی، دمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے اور سلامت رہے تیرے روضے کی جالی۔ سب عہد کرو، 57 اسلامی ممالک کے حکمران ان کے ضمیر مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ہم لڑ نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی توپ نہیں ہے، آپ اور میں تو نہیں لڑ سکتے جا کے، ہمارے پاس کوئی میزائل نہیں، کوئی ایٹم بم نہیں۔ ایک کام آپ کر سکتے ہو، یہ جو میکڈونلڈ کھاتے ہو، یہ جو پیپسی پیتے ہو، یہ جو یہودیوں کے شربت تم مختلف رنگوں کے پیتے ہو، یہ جو تم لیز کے یہ اپنے بچوں کو لے کے دیتے ہو، کیا ہوتے ہیں وہ آلو کے چپس جو لے کے دیتے ہو، اس کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اور ایک بات یاد رکھو، جب کوئی آدمی میکڈونلڈ کا برگر کھاتا ہے، جب کوئی KFC کھاتا ہے، جب کوئی پیپسی کی بوتل پیتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ایک مسلمان بچے کا خون تم پی رہے ہو، فلسطینی بچے کا خون پی رہے ہو، وہ ہماری بائیں، وہ ہماری بیٹیاں ہیں جن کو وہاں پہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اتنا کام تو کر دو۔ دیکھیں پشاور میں میکڈونلڈ بند ہو گیا، یہودی معاشی مار نہیں سہ سکتا، اگر کم از کم یہ لڑ نہیں سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنے ملک میں اس کی ساری چیزوں کا استعمال بند کر دیں، ایک ہفتے کے اندر وہ سرنڈر کر جائے گا۔ تو کم از کم فیصل آباد والوں اور جو جس علاقے سے آئے ہو، محدث اعظم سے عقیدت رکھنے والوں، میری آپ سے گزارش ہے، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو یہ خون نہ پلاؤ مسلمانوں کا۔ کل سے طے کر لو کہ تمہارے گھر میں کوئی وہ چیز نہیں آئے گی جو اسرائیل سے بن کے آتی ہے۔ بہت شکریہ، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔